السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ آج بیٹا ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے اور رکوع نمبر 3 جو ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے امید ہے بیٹا آپ لوگ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوگے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ لوگ ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوگا اس کو سمجھنا۔ بہرحال اگر آپ کو پھر بھی کہیں مشکل پیش آتی ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ آج ہم تیسرا رکوع شروع کرتے ہیں۔ تھوڑا سا طویل رکوع ہے لیکن بالکل بھی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، تم کو پیدا کیا، والذین، اور ان کو، من قبلکم، جو تم سے قبل تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا، یہاں پہ بظاہر یہ بہت آسان سے آیت ہے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھیں تو اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اب آپ یہاں دیکھیں کہ پچھلی آیات کی طرح یہاں پہ نہ تو متقین مخاطب ہیں، نہ ہی کافر مخاطب ہیں، ان الذین کفروا سواء، ٹھیک ہے، انذرتهم لم تنذرهم، اسی طرح نہ ہی منافق مخاطب، بلکہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، تم کو پیدا کیا، اور ان کو پیدا کیا جو تم سے قبل تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ساری انسانیت سے خطاب کر رہا ہے، تو اب ہم اس میں دیکھیں، اس کے اندر ہر طرح کا گروہ آ جاتا ہے۔ اس کے اندر مومنین کا گروہ بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر کفار کا گروہ بھی آ جاتا ہے، اور اس کے اندر منافقین۔ یہ وہ 3 گروہ ہیں جن کو ہم پڑھ چکے ہیں بیٹا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر ویسے بھی آگے جن کا ذکر ہوگا وہ مشرکین آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اسے چوتھا گروہ بھی کہہ سکتے ہو، اور آپ اسے کفار کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ آنے والی ساری آیات جو ہے نا وہ کفار سے متعلق ہوں گی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ تمام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، الناس، تمام لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا، اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ کیا بیان کی جا رہی ہے؟ اگر ہم اس کو تینوں گروہوں کو الگ الگ مخاطب بنا کر دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، جب اللہ کفار سے کہہ رہا ہے، کافروں سے کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم ہر طرح کی برائی کو چھوڑ کے، شرک کی نجاست کو چھوڑ کے، شرک کی گندگی کو چھوڑ کے، توحید کو اختیار کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ اب آپ نے جو وضاحت کرنی ہے یا ایھا الناس کی کرنی ہے، جو تشریح کرنی ہے، جو تفسیر آپ نے کرنی ہے نا بیٹا، وہ آپ نے یا ایھا الناس کی کرنی ہے کہ اے لوگوں میں کون کون مخاطب ہے، اور اعبدو کی عبادت کرنا۔ جب اللہ ان تینوں گروہوں کو عبادت کا حکم دے رہا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے تینوں کو کھول کھول کے لکھنا ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مشرکین کو کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، تو وہ کہہ رہا ہے ہر طرح کے شرک سے ہٹ کے، مخلوق پرستی کو چھوڑ کے، توحید اختیار کر کے اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور جب وہ بات یہ مومنین سے کہتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم اطاعت کے جس رستے پہ چل رہے ہو اس پہ چلتے جاؤ، یعنی آپ نے کنٹینیوسلی ایک کام کرتے جانا ہے۔ جو اچھا کام آپ کر رہے ہیں اپنے رب کی عبادت کا، مومنین، ہم مومنین کی بات کر رہے ہیں، دوسرے گروہ کی، متقین کی بات کر رہے ہیں، کہ تم جس اطاعت و عبادت پر قائم ہو تم اسی میں کوشش کیے جاؤ، مزید بہتر ہونے کی کوشش کیے جاؤ۔ اور جب تیسرا گروہ مخاطب ہے یعنی منافقین کا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم نفاق کو چھوڑ کر اپنی نیت کو خالص کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ کلیئر ہو گیا بیٹا؟ میں ایک بار اس کو پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ تمام گروہوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، تاکہ تم پرہیزگار بنو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بات کہہ رہے ہیں؟ اور 3 گروہ مخاطب کون سے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا، ایک کفار، ایک مومنین، ایک منافقین۔ جب کفار سے اللہ تعالیٰ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں، تقاضا کر رہے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو، تو اللہ انہیں کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ ان کا بھی تو خالق ہے،
اللہ نے کہہ دیا اللہ خلقکم، وہ تمہارا جس نے تم کو پیدا کیا، پیدا کرنے والے تو اللہ کی ذات ہے نا، وہ انکار کریں یا قبول کریں. تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. تو تم تو شرک کو چھوڑ کر توحید اختیار کرو اور پھر اللہ کی عبادت کرو. جب یہ بات متقین سے کی جا رہی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ عبادت کے جس راستے پہ گامزن ہو اسی پہ چلتے جاؤ، بلکہ مزید پختہ ہو. اور جب یہ بات منافقین سے کی جا رہی ہے، تیسرے گروہ تھے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے نفاق کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چڑھو. ٹھیک ہے. اور چلنا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا رب ہے. اب رب کون ہوتا ہے؟ رب کی اگر آپ وضاحت کریں تو رب وہ ہوتا ہے جو پرورش کرنے والا، پالنے والا اور بروتری کرنے والا ہوتا ہے. اب یہاں پر اس سے مراد یہ ہے چونکہ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کی تخلیق کا مقصد یہ بتا دیا، اعبدوا، تم عبادت کرو. حکم کے سیکھے کے ساتھ ہے. دیکھیں انسان کو تو پیدا اس لیے کیا گیا نا. آپ مومن کی بات چھوڑیں، منافق کی بات چھوڑیں، کافر کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو انسان پھر اپنے اس مقصد حیات سے کیسے ہٹ کے کوئی کام کر سکتا ہے؟ اور اس سے ہٹ کے وہ کوئی بھی کام کرے تو کیا وہ مقبول ہوگا یا وہ پرہیزگار بن جائے گا؟ ٹھیک ہے. آپ نے عبادت صرف اپنے رب کی کرنی ہے. رب کی کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اس نے آپ کو پیدا کیا، وہی آپ کا خالق ہے. اور آپ نے کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اس نے آپ کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے آئیے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الَّذِي جَعَلَ، وہی ہے جس نے، وہی اللہ ہے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو. اچھا اب اللہ تعالیٰ اپنی کچھ نشانیاں بتا رہا ہے. فراشن فرش بنایا. اللہ تو وہی اپنی پہچان کروا رہا ہے، کچھ نشانیاں بتا رہا ہے. آپ اس کو ذات باری تعالیٰ کی صفات بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو نشانیاں بھی کہہ سکتے ہیں. وہی اللہ تو وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہو. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا. دوسری نشانی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پانی بارش اتاری. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھر اس میں سے چوتھا انعام، پھر اس میں سے اس نے تمہارے لیے پھل نکالے. رِزْقًا لَكُمْ، جو تمہارے لیے روزی ہیں. فلا، اب دیکھیں اتنی نشانیاں گنوانے کے بعد صرف اس ایک لائن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 4 چیزیں آ گئی. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس میں سے پھل نکالے. اس کے جواب میں وہ چاہتا کہ فلا تجعلوا للہ، پس تم نہ ٹھہراؤ، نہ بناؤ اللہ کے لیے اندادا، شریک، کوئی بھی ہم سر، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے بھی ہو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بات، اگر ہم اس کی وضاحت کرتے جائیں، تفسیر کرتے جائیں، تو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا، زمین کو بچھونا بنا دیا. دیکھیں اس کو نرم اور ہموار کر دیا. اتنی نرم اور ہموار نہیں کی کہ ہمارے لیے چلنا ہی مشکل ہو جائے، اور اتنی سخت بھی نہیں کی کہ ہم اس کے اوپر قدم ہی نہ رکھ سکیں. یعنی اتنی بھی ان ایون نہیں ہے کہ ہمارے لیے اس کے اوپر چلنا، گاڑیاں چلانا، اپنی حرکات کے ساتھ چلنا جو ہے وہ ممکن ہی نہ رہے، بلکہ اس نے آرام اور سہولت کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے لیے زمین کو فرش بنا دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا. یعنی آپ دیکھیں کہ چھت نہیں بنایا، پھر اس کو سورج چاند ستاروں سے سجا بھی دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہر ٹائم یہاں سے شاب ثاقب گر رہے ہوتے، ٹوٹ ٹوٹ کے ستارے اور سیارے ہماری طرف آ رہے ہوتے تو کیسا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے کور بنا دیا، جیسے ہمارے گھر کی چھت ہوتی ہے ایسے ایک پروٹیکٹیو لیئر بنا دی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پھر صرف بنایا ہی نہیں ہے، جس طرح ہم اپنے گھروں کی چھتوں کو راستہ کرتے ہیں، سجاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو خوب زینت کے ساتھ جو ہے وہ سجا دیا، راستہ کر دیا. ٹھیک ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا. آسمان سے پانی برسایا بارش کی شکل میں. ٹھیک ہے. بڑا سورس ہے پانی کا ہمارے پاس. اگر ہم اس کو اسپیشلی سیو کرنا شروع کر دیں تو ہمیں بہت سارا پانی میں ہم اس کی اسٹوریج اگر بندوبست کر دیں تو ہمارے لیے بہت سارا پانی قابل استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تیسری نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ گنوا رہے ہیں، اور بنیادی ضروریات میں سے. بیٹا آپ دیکھ لیں کہ جہاں بارشیں نہیں ہوتی وہاں پہ زمین کی کیا حالت ہو جاتی ہے، جانداروں کی کیا حالت ہو جاتی ہے، جانوروں کی کیا حالت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے.
اب بارش کا باقاعدہ ایک نظام ہے، ایک کلیہ ہے، ٹھیک ہے. دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے سمندر کا پانی بھاپ بنتا ہے، پھر وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر وہ اوپر جاتا ہے جہاں اس کو ہوا ملتی ہے، وہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ بارش کی شکل میں یا پانی کی شکل میں زمین کی طرف آتا ہے. پھر جب وہ ٹھنڈے مقامات، یک ٹھنڈے مقامات پہ ہوتی ہے تو وہ اولے بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور برف بن جاتی ہے، اور جب کچھ گرم علاقوں میں ہوتی ہے تو بارش کی شکل میں برسنے لگ جاتی ہے. آپ صرف بارش کے نظام پہ غور کریں تو انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ چوتھی چیز دیکھیں تو جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اب اس بارش میں سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کیا نکالتا ہے. دیکھیں ہماری ساری خوراک ہی، زیادہ تر خوراک جو ہے وہ ہمیں فصلوں کی شکل میں ملتی ہے. رزق ہو گیا، پھل ہو گیا، سبزیاں ہو گئی، گندم ہو گئی، اناج ہو گیا، جتنا بھی آپ دیکھیں میکسیمم ہماری خوراک کا حصہ جو ہوتا ہے وہ زمین سے آتا ہے. اور وہ کیسے آتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے تو دانا جو ہے نا وہ زمین میں گیا ہوا کبھی بھی خیانت نہیں کرتا بیٹا، یاد رکھیے گا. کسان کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، اور وہ کبھی نہ کبھی جو ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے. جب بھی اس کے اوپر بارش کا قطرہ پڑتا ہے تو وہ اگ کے خود باہر نکل آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں سے پھر کتنے قسم کے مختلف انواع اقسام کے پھل بھی نکلتے ہیں، سبزیاں بھی نکلتی ہیں، ہمارے لیے اناج بھی نکلتا ہے جو ہماری خوراک کا سامان کرتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اچھا ان ساری چیزوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ آپ سے چاہ کیا رہا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، پس تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے بھی ہو. یعنی تم جانتے ہو کہ یہ زمین جو بچھونا بنائی یہ کسی اور نے نہیں بنائی، یہ اللہ نے بنائی ہے. تم جانتے ہو یہ آسمان کو چھت اللہ نے بنایا ہے، کوئی اور بنانے والا نہیں ہے. اسی طرح بارش برسانے والا کوئی انسان، کوئی دیوی دیوتا نہیں ہے. اور اسی طرح جو تمہارے لیے زمین سے ایک دانے سے اتنی اتنی فصلیں اگاتا ہے، درخت اگاتا ہے، پھر اس ایک درخت سے تم کتنا پھل حاصل کرتے ہو، ایک گندم کے خوشے پہ کتنے دانے آتے ہیں، وہ کسی انسان کا کام نہیں ہے. اللہ ان یہ سب اس اناج جتلانے کے بعد، اللہ تعالیٰ یہ اپنی نعمتیں ذکر کرنے کے بعد انسان سے چاہ کے آ رہا ہے. دیکھیں مخاطب انسان ہی ہے سارے کے سارے. اللہ ڈائریکٹ اس بات پر آئیں کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، پس تم اس کے ساتھ کسی کو شریک تو نہ ٹھہراؤ. تم اس کے ساتھ یہ تو نہ کہو کہ فلاں بھی اس کام میں حصے دار تھا، یا ہمیں رزق روزی روٹی دینے والا یہ بھی ہے، یا کہو کہ فلاں تو اللہ کی طرح ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا ہر گناہ معاف کر دے گا. شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کسی کو برابر ماننا، کسی کو شریک ماننا، کسی کو اس کا ہمسر ماننا کہ بھئی یہ بھی ویسا ہی ہے اور یہ بھی اتنی برتر ہستی ہے، یہ سب گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کو جگہ شاہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ہاں اس کے علاوہ وہ جو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جو ہمیں روایت ملتی ہے وہ کیا ملتی ہے کہ شرک انسان کی زندگی میں ایسے داخل ہوتا ہے جیسے اندھیرے کمرے میں چونٹی. آپ دیکھیے روشنی میں، یعنی اتنی خاموشی کے ساتھ داخل ہوتا ہے. یہ ایسا معاملہ ہے. ایک بات تو یہ کلیئر کر لیں کہ شرک کی معافی اللہ تعالیٰ نہیں دے گا جب تک کہ آپ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے خود معافی نہیں مانگ لیتے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شرک جو ہے نا وہ اتنی خاموشی کے ساتھ انسان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا. قرآن کہتا ہے بعض دفعہ تو یہ ہمارے اندر بیٹھا ہوتا ہے، یعنی ہم اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا، تو وہ بھی تو شرک ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس، خواہش نفس کو معبود بنایا ہوا ہے؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے ڈال دیتا ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ شرک کی ہی ایک شکل ہے. یہ شرک ہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیں اور اپنی خواہشات کو آگے لیں. اور شرک ایسا گناہ جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آگے آئیے تو آپ دیکھیے آگے ایک بہت امپورٹنٹ چیز، بہت امپورٹنٹ ٹاپک آ رہا ہے، اعجاز القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، مما نزلنا، جو کہ نازل کیا، علی عبدنا، جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، تو پھر اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ. وَادْعُوا، اور تم بلا لو، شہداءکم، اپنے شہداءکم من دون اللہ، اپنے ساتھیوں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے. اس کے آخری سے ہم دوبارہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں اعجاز القرآن، یا اپنے تعارف قرآن میں بھی آیت اکثر پڑھتے ہیں ہم کہ اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو پھر تم فاتوا بصورت مثلی، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور پھر تم جس کو بلانا چاہتے ہو اللہ کے سوا بلا کے دیکھ لو،
ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے رکوع میں بالکل پہلی آیت میں سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں ارشاد فرمائی کہ لا ریب فی، اس میں یہ وہ ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو دو باتیں بتائی تھی کہ شک اس میں نہیں ہے کہ جو تعلیمات بیان کی گئی وہ بالکل سچی ہیں، اور ایک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے جو یہاں پہ مماثلت رکھتی ہے بات جو میں کرنے جا رہی ہوں، کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے بیٹا کہ یہ اللہ کی طرف سے اتری. تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یہ کلام تو کلام الہی ہے. ٹھیک ہے، تمہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کلام تو کلام الہی ہے. اور تم اگر یہ سمجھتے ہو نا کہ ایسا نہیں ہے اور یہ کسی انسان کا کلام ہے، آپ نے پڑھا تھا نا کہ جب قرآن مجید کی سورہ میں سورہ کوثر نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غالباً اللہ تعالیٰ کی بیشی معاف فرمائے اس کو سورہ خانہ کعبہ کے باہر لٹکا دیا، تو لبید نامی شاعر نے دیکھ کے کہا تھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھیں کہ یہ کلام ان کے لیے چیلنج بن گیا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات دیے، اور معجزات وہ دیے جو اس دور کے جو چیز ٹرینڈ تھی، جو چیز بہت زیادہ ان تھی، اس کے توڑ کے دیے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا ٹرینڈ تھا، وہ چیز چلتی تھی فرعون کے دربار میں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سے وہ مماثلت رکھنے والے ملتے جلتے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے تو ان کے زمانے میں طب عروج پر تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو وہی معجزات دیے کہ بیٹا جو طب سے متعلق تھے، میڈیسن سے متعلق تھے. مثلا آپ دیکھیں کہ کوڑی اور ابرس کے مرض کو ٹھیک کر دیتے تھے، اندھے جو دیکھ نہیں سکتا تھا بیٹا اس کو جو ہے بینائی لوٹا دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ چڑیا کے اندر پھونک مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور مٹی کے گارے سے بنی چڑیا کو پھونک مارتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتی تھی. باذن اللہ، اللہ یہ بھی کہتا ہے وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا چیز عروج پہ تھی؟ مشرکین مکہ جو تھے نا وہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ان جیسا فصیح و بلیغ کوئی نہیں ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ نحن عربی اور باقی سارے عجمی ہیں، ہم تو عربی ہیں باقی سب عجمی ہیں. عجمی بولتے ہیں گونگے کو، یعنی ہم عربی والے فصیح بلیغ زبان کے حامل ہیں، ہماری فصاحت و بلاغت ہمارا کلام جو ہوتا ہے وہ فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہوتا ہے. جبکہ باقی تو یعنی باقیوں کا، باقی یہ مراد نہیں کہ گونگے ہی ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ باقی اس طرح کا بولتے ہیں کہ گویا ان کا بولنا نہ بولنے کے برابر ہے، بولا نہ بولا برابر ہو گیا. وہ اس طرح سے ظاہر کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور باقیوں کو وہ اس حوالے سے ان معنوں میں جو ہے وہ گونگا کہا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا، اچھا تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پہ اگر اتنا ہی عبور ہے، اتنا ہی بھروسہ ہے، تو اس جیسی کتاب بنا کے لے. اور جب نہیں بنا سکے تو اللہ نے کہا 10 صورتیں بنا کر، پھر آخر میں نے کہا فاتو بسورۃ مثلی، جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. اور آپ اگر دیکھیں نا تو یہ ذہن میں رکھے بیٹا کہ اس وقت کے لوگوں نے کوشش کی تھی ایسا کلام بنانے کی. آپ کا کیا خیال ہے جو اپنے آپ کو اتنا فصیح و بلیغ کہتے تھے انہوں نے ایسی کوشش نہیں کی ہوگی؟ اتنے بہترین شعراء ان کے پاس موجود تھے. لیکن بات کیا ہے کہ یہ کلام تو اللہ کا تھا. اس جیسا کلام کوئی مخلوق کیسے بنا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرآن مجید کو تمام کلاموں پر ایسے فضیلت ہے جیسے اللہ کو اپنی تمام مخلوق پر فضیلت ہے. تو جس طرح اللہ اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے، ویسے اللہ کا کلام اور مخلوق کا کلام بھی برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اور وہ اکثر کہا کرتے تھے نا کہ یہ تو جادو ہے جو وہ سناتا ہے. پھر کبھی کہا کرتے تھے یہ کوئی اجمی ہے جو اس کو آ کے سکھا جاتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایسا نہیں تھا بیٹا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ تھا، اللہ کی طرف سے اپنے بندے کے اوپر نازل ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بنا کے لا سکتے ہو جس کو بلانا چاہتے ہو. پھر ایک اور آیت غالباً بنی اسرائیل میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے جس کو بلانا ہے جنوں میں سے، انسانوں میں سے، پہلوں میں سے، پچھلوں میں سے بلانا چاہتے ہو اس کو بلا لو. ٹھیک ہے، اور اپنی مدد کروا سکتے ہو تو تم کروا لو، اور غالب آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، اس جیسے کلام پیش کرنا چاہتے ہو کر دو. لیکن بیٹا وہ نہیں پیش کر سکے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم اسی کو دیکھیں نا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ اگلی آیات بھی سے ملتی جلتی ہیں، اسی عنوان سے متعلق ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، دیکھیں اللہ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں. پہلے کہتے ہیں کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ اللَّاتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر تیار رہو اس آگ کے لیے، اللَّاتِی جس کا وقودها اس کا ایندھن ہوں گے، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر، اعدت جو تیار کی گئی ہے للکافرین کفار کے لیے. ٹھیک ہے، بس اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور پھر اللہ ساتھ ہی دعوے سے کہہ رہا ہے اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، تو پھر اپنے آگ کو اس آگ کے لیے اپنے آپ کو اس آگ کے لیے تیار کرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی تم جیسے انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آفر کی نا کہ تم بنانا چاہتے ہو تو تم بنا کے لے آؤ. انہوں نے کوششیں بھی کی لیکن یہ کلام نہ بنا کے لا سکے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی بے بسی کا اظہار تھا.
ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا بیٹا؟ جب وہ ایسا نہیں کر سکے فَإِن تَفْعَلُوا، جب وہ ایسا نہیں کر سکے قرآن کے دعوے کے مطابق وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، تو ان کو چاہیے تھا نا کہ وہ ایمان لے آتے، وہ اس کو قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ اپنی ضد اور ہر درمی میں پڑے، وہ ضد اور ہر درمی کے اندر پڑے لے، اسی لیے جو ہے وہ کچھ سمجھنے سے قاصر ہو گئے. ٹھیک ہے. اور پھر اب ان کو کیا سزا دی جا رہی ہے، کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر تم تیار رہو کہ جہنم تمہارا مقدر ہوگی، جس کا ایندھن تمہارے جیسے نافرمان انسان، پتھر، دیوی دیوتا، جن کو تم پوچھتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن کی وجہ سے تم اللہ کے راستے پہ نہیں آ رہے ہو، تم سب اس آگ کا ایندھن ہوگے جو تیار ہی تم جیسوں کے لیے کی گئی ہے. وہ عدت للکافرین، جو تیار ہی کافروں کے لیے کی گئی ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک آپ کو بیٹا کلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج دیا ہے کہ تم اس ایسی آیات صورتیں بنا کے لے آؤ، اور اگر نہیں بنا کے لا سکتے تو ایمان لاؤ نا، اور اگر ایمان نہیں لا سکتے تو پھر تم تیار ہو جاؤ اس آگ کا ایندھن بننے کے لیے جو تیار ہی انسانوں اور پتھروں سے کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی آیت کہتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سنا دیجیے ان کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل اختیار کیے. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، أَنَّ لَهُمْ بے شک ان کے لیے جنات تجری بہتی ہوئی نہریں من جنات باغات ہیں تجری بہتی ہوئی من تحت الانہار نہروں کے نیچے. خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح اختیار کیے، کہ ان کے لیے باغات ہیں جنت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مومنین کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کیا، کہ جو مومنین کون ہوتے ہیں بیٹا؟ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، اور ان کی ایک خصوصیت کیا ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں. اور جب وہ اس طرح کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جنات کی جنتوں کی خوشخبری سنا دیجیے. ٹھیک ہے. اب جنت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ آپ میں سے کسی نے پڑھا؟ اگر آپ حدیث میں دیکھیں نا تو جنت باغ کو کہا جاتا ہے. جنت کے معنی باغ کے ہوتے ہیں، جس کے گھنے درختوں نے زمین کو چھپا رکھا ہوگا. ایون سورج کی روشنی بھی وہاں پورے طور پہ نہیں پہنچ سکتی ہوگی، چھن چھن کے آتی ہوگی درختوں میں سے. ٹھیک ہے. اور اس کی خوبصورتی، اس کا سبزہ، اس کی گرینری ہوگی. ٹھیک ہے. اور جنت کی زمین کو پورا درختوں نے ڈھانپ رکھا ہوگا. اور جنت کی نعمتیں جو ہیں، اور جنت بھی دیکھیں ان چیزوں میں سے ہے نا جو غیب پر ایمان لانے والی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ایسی ہے اور اس کے اندر ایسی نعمتیں ہوں گی اور ایسی چیزیں ہوں گی جن کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ کسی اس کی کیفیت کسی انسان کے دل پر گزری ہوگی. یعنی اگر ہم سوچنا بھی چاہیں نا، امیجن بھی کرنا چاہیں، تو ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ جو اب آگے اس کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو اس کی اور کوالٹیز بیان کر رہے ہیں، اسپیسیفیکیشنز بیان کر رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ اس کے نیچے نہریں ہوں گی. ٹھیک ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خوشخبری دیجیے ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو. اور دوسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان جنتوں کی صفت آپ کو جو بتا رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ ایسے باغات ہیں. ٹھیک ہے. جنتیں جو ہوتی ہیں وہ باغات ہوتے ہیں. باغات کیسے ہوتے ہیں؟ جو سبزے والا علاقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ خصوصیت اور بتا دی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہوگا. یعنی ہم امیجن بھی کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے کہ اوپر تو حسین و جمیل باغات، لمبے لمبے درخت، ٹھیک ہے، اور نیچے صاف شفاف پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نہروں کا حال بھی پڑھیں نا تو جو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے وہ صرف پانی کی نہریں نہیں ہوں گی، بلکہ دودھ کی اور شہد کی نہریں ہوں گی. ٹھیک ہے. اور جن کے اندر موتی کنکر ہوں گے، چھوٹے چھوٹے پتھر ہوں گے، اور جنت کی نہروں کے تہہ میں ہی نا یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی، ہیرے جواہرات. ٹھیک ہے. ہم چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. خالص شہد کی نہر آپ امیجن کریں وہ کیسی لگ رہی ہوگی. خالص دودھ کی نہر بالکل وائٹ ہو کیسی لگ رہی. پانی کی تو ہوں گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دودھ اور خالص شہد کی نہریں بھی ہمیں ملیں گی. اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں، کلما روزی کو جب بھی رزق دیا جائے گا، منہا اس میں سے، من ثمرۃ پھلوں میں سے، رزقن کوئی بھی رزق، قالوا تو وہ کہیں گے ہاذا الذی یہ تو وہ رزق ہے، رزق نہ جو ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، و اوتو اور انہیں دیے جائیں گے بھی متشابیہ حالانکہ ان کو اس سے پہلے ملتے جلتے دیے گئے تھے. ٹھیک ہے. اور جب بھی جنت والوں کو کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو ہم کھا چکے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حالانکہ جو ان سے قبل دیا گیا وہ تو صرف اسے متشابہ تھے، اس سے ملتے جلتے تھے.
یعنی جنت میں انسان کی مہمان نوازی بھی دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار پھلوں کے ذریعے سے، رزق کے ذریعے سے نوازیں گے، اور آپ دیکھیں کہ دیکھنے میں وہ ویسے ہی لگیں گے جیسے دنیا میں ہوا کرتے. اس کی دو تفاسیر ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ایسے لگیں گے جیسے کہ دنیا میں کوئی پھل وہ کھایا کرتے، جیسے وہاں پہ سنترا ملے گا، وہاں کھجور ملے گی، ٹھیک ہے، اور اگر انار ملے گا تو کیا وہ دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. جنت والے جب ان کو دیکھیں گے تو ان کو لگے گا یہ تو دنیا جیسے ہیں، لیکن شکل شاید ملتی جلتی ہو، لیکن ٹیسٹ میں وہ ٹوٹلی چینج ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب وہ ایک کھا چکے ہوں گے دوبارہ ان کو دیا جائے گا تو وہ اس سے مختلف ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اللہ کے یہاں بہت آسان ہے کہ اللہ ایک بار آم کا ٹیسٹ ایک رکھے اور دوسری بار دوسرا رکھے. ایون دنیا میں بھی دیکھیں یہ ہوتا ہے، ایک بار ایک آم آتا ہے تو اس کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے. آم کی کتنی ورائٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک میں جون سے کو دیکھ لیں، کسی ایک کو دیکھ لیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی ٹیسٹ چینج ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا جنت کے پھلوں میں ورائٹی نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سائز میں، مزے میں، ذائقے میں بخت مختلف رکھے ہوں گے، اور جب بھی وہ کھائیں گے تو انہیں لگے گا یہ تو ہم پہلے بھی کھا چکے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ تو اس سے ملتے جلتے ہوں گے. اچھا، یہ جنت کی خصوصیات، جنت کا ذکر چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے، نیک عمل کرنے والوں کو کہ ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. دوسری خصوصیت ان کے لیے، دوسرا نام یہ ہے کہ ان کو رزق دیا جائے گا. تیسرا کیا ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس میں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. اچھا، اس سے کیا مراد ہے جوڑوں سے؟ کہ اچھا جوڑے یہ نا یہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، تو اس سے مراد نا جوڑے ہوتے ہیں، یعنی مرد ہے تو ان کے لیے عورتیں ہوں گی، عورتیں تو مرد ہے. ایسا نہ سمجھا جائے کہ صرف مردوں کو عورتیں ملیں گی. ٹھیک ہے. تو جنت میں پاکیزہ جوڑوں کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد اور مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اور وہ ہر طرح کی ازواج مطہرہ، اگر ہم بیویوں کی بات کریں کہ پاک صاف ہوں گی، تو بیٹا وہ ہر طرح کی جو ظاہری گندگی، ظاہری غلاظت ہوتی ہے نا، سے پاک صاف ہوں گی. یعنی حیض کی، نفاس کی گندگی سے پاک صاف ہوں گی، تھوک، یہ سب چیزیں وہاں نہیں ہوں گی. یعنی بظاہر جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے اور اس سے بالکل مبرہ ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس سے کیا مراد ہے بیٹا؟ کہ جنت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ ابدی ہوں گی. اچھا، میں نے آپ کو ایک پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ جنت اور دوزخ کی سب سے بڑی اسپیشلٹی بیٹا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جنت اور دوزخ میں ملنے والے انعامات ہمیشہ کے لیے ہوں گے. یعنی جس کو جنت ملے گی اس کو ہمیشہ کے لیے ملے گی، اور جس کو دوزخ ملے گی نعوذ باللہ اس کو ہمیشہ کے ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الجنہ میں سے کرے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ جس کو ملی اس کو ہمیشہ کے لیے ملی. جنت اور دوزخ کی سب سے بڑی اسپیشلٹی یہ ہے بیٹا. یہ چیزیں چھوٹی رہ جائیں گی، سب کچھ ملنا، کھانا پینا، ازواج. ٹھیک ہے. اسپیشلٹی کیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس کے بعد دوبارہ کوئی امتحان نہیں دینا، دوبارہ کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم اس کو یہیں تک مکمل کرتے ہیں. اس کو پڑھ لیجئے گا بیٹا اچھے طریقے سے. کوئی بھی مشکل ہو تو آپ مجھ سے اپنے گروپ میں سوال کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.